السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کا جسم چھوٹا سا ہے، حالانکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے جس کی انسان کو خبر نہیں۔ جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ انسان اللہ کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ تو ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ رکھی گئی ہیں؟ ایک جگہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اگر فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے کافی تھے تو پھر انسان کو بنانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اگر انسان اللہ کا راز ہے تو پھر انسان میں اللہ کے بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر ہم دکھائیں گے کہ تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور خود تمہارے اندر، یہاں تک کہ تم خود کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ آخر وہ کون سی نشانیاں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ ہیں؟ اگر انسان دنیا میں پیدا ہونے، بچے پیدا کرنے، کھانے پینے اور مر جانے کے لیے دنیا میں آیا ہے تو یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کا اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ انسان کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے اور وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ آج اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، حضرت آدم سے لے کر اب تک انسان کے پاس جتنی بھی تاریخ موجود ہے، اس میں بہت بڑے بڑے فلاسفر، صوفی، فقیر، درویش، اولیاء، پیغمبر سب ایک ہی بات کہتے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے اندر کی کھوج کرنی ہے، اپنے اندر کے سفر پر روانہ ہونا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ اپنے آپ کو جاننے کے لیے مختلف مذاہب میں مختلف مشقیں اور ریاضتیں کی جاتی ہیں۔ ان مشقوں اور ریاضتوں کو کچھ لوگ سیلف اویئرنیس، عرفانی نفس، عرفانی ذات یا خودی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب معرفت الہی کے راستے ہیں اور ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ یہ ایک خاص علم ہے جو خاص لوگوں کو ہی عطا ہوتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ علم مالک کی عطا سے ملتا ہے۔ یہ علم کتابوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جس سے چاہے اسے نواز دے۔ ناظرین، ایمان کی طاقت انسان کو جنت تک تو پہنچا سکتی ہے، مگر جو راستے اللہ تک جاتے ہیں وہ عشق کے راستے ہیں، اور یہ علم جس سے ملتا ہے اس کے اندر سے ایک خوشبو آتی ہے۔ دوستو، جب انسان کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو وہ عزت، شہرت، دولت سب کما لیتا ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میں کہاں سے آیا ہوں اور اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں۔ وہ سوچتا ہے کہ آسمان سے پرے ستاروں میں کون کون سے جہان پوشیدہ ہیں۔ وہ اپنا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کا جسم فانی ہے اور اس کی روح ابدی ہے۔ مٹی کا بنا جسم مٹی میں چلا جائے گا، پر روح جہاں سے آئی ہے وہ اپنے اصلی مقام پر ہی جائے گی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کیا گیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس لیے روح کی پیاس اللہ کی معرفت ہے، اس لیے روح اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا چاہتی ہے۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس کی روح اس کی توجہ چاہتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے تو وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ مجھے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی کھوج کرنی ہے، تو سمجھو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو گیا ہے جس نے اسے اس کھوج میں لگا دیا ہے۔
یہ کھوج ہر کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ جس کو اللہ کی لگن لگ جائے وہ ایک دن اللہ کا یہ راز جان ہی لیتا ہے۔ کھوج کا یہ بیج اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ، عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کے ماں باپ ہی ہیں جو اسے سکھ، عیسائی، ہندو، مسلم بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اور جو رب العزت کو پہچان لیتے ہیں وہی لا خوف ہو جاتے ہیں، پھر انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جان جاتے ہیں کہ روح اصل ہے جس سے موت نہیں، جسم کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور ایک دن مٹی میں ہی وہ چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے جو اپنے آپ کو جان لیتا ہے وہ اللہ کو جان لیتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ کی بے انتہا نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اسے بس اپنی شہرت تک پہنچنا ہوتا ہے۔ مگر یہ بات بھی طے ہے کہ بنا کسی رہنمائی کے انسان اپنی شہرت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے کسی اللہ والے کی رہنمائی کی ضرورت ہے جو تمہیں سیدھے راستے تک لے جا سکے۔ دین کے تمام ارکان، کلمے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب پروگریس ہیں، راستہ ہے، منزل کچھ اور ہے، اور بغیر کسی گائیڈ کے آپ اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔